من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين. Tonight is the night of Ashura. It is a matter of faith and consideration based on ahadith and traditions of the Prophet and Imam Husayn that we are not the only one on earth who will remember Imam Husayn alayhi salam on this particular night and tomorrow. But the grief and the sorrow over the martyrdom of Imam Husayn alayhi salam is shared by even the Malaika and the angels, and also by the creatures who cannot express themselves in human language. And more of that can be found from the books of tradition that we have. And it says that even those buried in the grave, they even seek permission from Allah subhanahu wa ta'ala that they may be granted on this night in Ashura to relive the experience they have had when they were alive, of at least shedding the tears over the martyrdom of Imam Husayn and his companions. So before I proceed, I think we must remember our dead, our marhumeen, tonight. And for that, for a special request that I have Marhum Abdul Devji, who died in Dubai a year ago, and also for all the marhumeen who are buried here in Vancouver, and for all the marhumeen who are buried wherever they are buried, Surah Al-Mubarakatul Fatiha. Earlier, this night I do not pursue the subjects normally I have been dealing with on the previous nights, but it is very important that we understand what is the meaning of Ashura. Tonight, Imam Husayn alayhi salam asked for leave from the authorities of Yazid present in Karbala to have one night more for ibadat and for worshipping alone and nothing else. It was the intention of the army of Yazid to attack the companions of Imam Husayn alayhi salam on the evening of 9th of Muharram, which is not Ashura but it is Tasu'a. Tasu'a comes from Arabic word Tis'a, and Ashura comes from the Arabic word Ashara. It was Tasu'a and they wanted to attack on the evening of Tasu'a, and Imam Husayn alayhi salam sent his brother Abu Fadl Abbas and told them that we would like to have one night, the night of Ashura, for nothing but worship and ibadah. And it was granted by them, saying with a taunt, sarcastic remark, that if you think that this ibadah can help you, you may proceed.
particular night, we must always remember one thing, that Imam Husayn and his companions knew very well that this was the last night of their lives. I mean, very few people come across such an experience. Even those who are condemned to death, if they knew that tomorrow is going to be the day of execution, even then there is always a prayer within one's heart that Allah may save me from the gallows tomorrow. That some miracle may occur that tomorrow I may not be executed or hanged. So although a person may know that tomorrow is the day of death, he is wishing that he might be saved. But here the night was such when not only that they knew that it was the last night of their lives, but they had no intention of even asking for any reprieve or for being saved. They were actually prepared for it, and that is a unique experience. A person knowing that this is the last night of my life and I am actually prepared for giving my life. We hear on this particular night in Karbala, there was one man whose name was Zuhair ibn al-Qayn, and the other man whose name was Hurayr Hamadan. These two were known as Muhaddithin. Today what we know as Mujtahid. In those days Mujtahideen were not called Mujtahids, they were called Muhaddith. Muhaddith was one who reliably reported the traditions of the Prophet for the guidance of humankind. They were known as Muhaddith, equal to the status of a Mujtahid, perhaps more because they had Imam Husayn with them. So, Burair had a habit of not laughing loudly throughout his lifetime. I mean, none had seen him unscrupulously laughing. At the most, he would smile, but he was a learned man with a sort of a demeanor which does not show too much of laughing or joking and things. On that particular night, standing behind his own tent while talking to Zuhair ibn al-Qayn, he laughed. And as he laughed, Zuhair told him, "It is unusual for you to laugh. We have never seen you laugh. You always smile at the most. What has happened?" He said, "You do not know that I have been struggling throughout my life for a climax and a pinnacle which I shall arrive at tomorrow. I have been craving for giving my life for the sake of truth, and the day has come, and tonight is the night. It's the night which really elevates and enhances my spirit, that I feel like laughing, otherwise I do not laugh." The preparation was of that sort. And this preparation was such that it is not correct to believe in those reports which say that Imam Husayn and his companions pleaded to Yazid's army that give us one night that we may run away, or allow us to go to Medina, or let us go back to Makkah and we will not hinder or cause any hindrance. Allow us to go away into unknown corners of the deserts so that Hussein may not be known. These are not correct, because there was no question of pleading for anything. The question was that there was utter preparedness. And on this particular night, Imam Husayn wanted to perform a particular service, to which I would like to draw your attention, and then I would shift my attention to Masa'ib, because on this particular night there is nothing else but musibah and nothing else but grief. We know this, and we have heard quite often that there are many people, more than 72 on the night of Ashur. According to certain reports, as people joined Imam Husayn as he moved from Makkah, the number of people with him rose, and at one time it reached 1,000 people. But they came with expectations that the victory will be with Imam Husayn
and there will be some spoils of war to be distributed, and some booty will be earned. Some of them came with just expectations and curiosity. Let us see what happens. And on that particular night, 9th and 10th, they were convinced that here there is no question of the victory in the sense of common usage of the term. Here there is something much deeper for which they were not prepared. So on that night, in his tent, Imam Husayn sat with his companions, and there was candlelight, and Imam put off an extinguished light. The light was put out, and Imam said, in this darkness, whoever wishes to go away, may go away. For tomorrow, there is nothing but fulfillment of a pledge and a covenant between myself, my companions, and Allah. For the sake of Islam, there is going to be martyrdom. There is not going to be an ordinary war. The victory is to follow. For Islam shall stay from here onwards to the day of judgment. There is no spoil of war. There is no mal ghanimat. There is no booty to be earned. And Janab Sakina is the reporter of this tradition that we actually could see and hear the shuffle of the feet as people moved out of the tents. So much so that we once upon a time surmised that there isn't anyone left except Ali Akbar Qasim, Abu Fadl Abbas, and people of the household and Imam Husayn. But when the candle was relit, we found that there were about 72 people. So you can imagine the bulk of people, masses going away, leaving Imam Husayn alone. Only those who were there, committed to the cause of Imam Husayn, remained. At that particular moment, Imam Husayn told them, Abbas was there, and Qasim was there, Ali Akbar was there. Imam Husayn looked around and said, you don't want to go. Do you want me to extinguish light again? Would you like to reconsider? At that particular moment, now this is the point that I would like to make. Every one of them stood up. Zuhair ibn al-Qayn stood up. Habib ibn Mawahir stood up. Everyone. There are so many names there in the list that some of them are never mentioned, like Shab-e-Ashur, Abis, and others. And they said, O son of the Prophet, raise your hand and we would like to swear an oath of allegiance again, that is bay'ah, that we give our hand into your hand and pledge this loyalty to the cause of Islam once again, so that you may be assured that we are not going to falter, not going to budge. And Zuhair said, Ya Rasulullah, this is only one life. If Allah gave me 1,000 lives such as this, I am prepared to sacrifice each one after the other, for the cause for which you are standing. So there was a pledge which was repeated. Tonight, there are some a'mal of Shab-e-Ashur, like some dua and some tasbih and some namaz, which are all sunnah. But among the a'mal of tonight, there is one very important amal, and that is wherever you are, myself and you, whether we are in Vancouver, or whether we are in the east, or whether we are in the west, anywhere we are, the amal is that, sitting alone, we must extend our arm and say, Oh Husayn, salam upon you, assalamu alayka ya Abu Abdullah, salam upon you, O Abu Abdullah Husayn, and I extend my hand and say that I pledge and do bay'ah on your hand again tonight. I have been drinking, I shall not drink. I have been gambling, I shall stop gambling. I have not been praying, I shall commence prayers. I have been unkind to my parents, and I promise that I shall be kind to my parents. I have been unkind to my wife or husband or children, and I promise that a man has got to turn
and have a revolution within him tonight by promising Imam Husayn, and that is one of the greatest amal on the night of Ashura. That is the meaning of Ashura. Tomorrow we shall all say 100 times, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik wa anaqat birahlik. Tomorrow we shall say, alayka minni salamullah, abadan ma baqit wa baqiya al-layl wa an-nahar. Upon you are salutations and salam from me, as long as I live and as long as the universe survives. Salam continuously upon you. Assalamu ala Husayn wa ala Ali ibn Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Salam upon Husayn and Ali ibn Husayn, that's Ali Akbar, and all other children of Husayn and all the companions of Husayn, 100 times. And then we shall say, Allahumma al-an awwal zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammad. Oh Allah, there be curse upon him and no grace for him who has usurped the right of Muhammad and ali Muhammad for the first time, and those who followed. وَشَايَعَتْ وَبَايَعَتْ وَتَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ, and those who followed and conspired together and swore the oath of allegiance to kill Imam Husayn and his companions. Allahumma al-anhum jami'a. Oh Allah, let them all be cursed by you. This is a la'na and salam which we shall be doing tomorrow. The meaning of it is this, that if I am the one who is myself doing something which is tantamount to usurping the right of Muhammad and Ali, then the la'na and the curse falls upon me. By dissociating oneself from them, what we mean is that we are not one of them. And if by any unfortunate coincidence we have to change our path. So this is the night when a person, lady or a gent, can create a new covenant with Imam Husayn, and it has got to be done. Then of course Ashura is Ashura. On this particular night and tomorrow, if there is a love for Imam Husayn and Ahlul Bayt, the tears just roll by even without a zakir. Whether someone is there to remind us or not, people have the tendency of weeping and crying, just recollecting what they have been hearing and what they know from history, without being reminded. It is enough that this is the night. But why is it that we do weep and we cry? Remember one thing, that while we cry because of the love that we have for Imam Husayn and his companions, there is one side of it which has been neglected. In this world, man may laugh, and the whole world will laugh with him. But a man who cries, no one is prepared to join your grief. You cry alone. But there is only one side of it. If you laugh, people just join laughter, and they would not ask why you are laughing. They would presume that there must be some happiness, and you are laughing, and it is an infectious thing. It catches, people laugh together. But when you weep and cry, they may not weep and cry with you, but they will definitely ask you, what causes the grief and why are you crying? If one man stands there and weeps, all of us coming out, if we have humanity in us, will stop immediately and ask, brother, why do you cry? Is there something wrong? Are you ill? Or have you been grieved? Aggrieved? Something. It's a human tendency that you cannot see the tears from human eye unless you ask. We want this world to ask us what has happened to this community which weeps and cries, so that we may tell them that there has been a man who gave his life and the lives of his dear ones for the sake of Islam, for the sake of truth, for the sake of eradication of injustice, iniquities, and vices, and he was murdered, martyred, butchered and slain mercilessly on the plains of Karbala, simply because he offered his life at the altar of Islam. We want this to be told. That is one. Secondly, in the earlier days of
Islamic history. People used to cry whenever they remembered their dear ones. And then they would ask each other, till when? Till when? Ila mata. Till when? And then they would rise and say that we must rise for the cause for which life was given. Here, when we weep, we must ask ourselves that here Imam Husayn gave life, Ali Akbar gave life, Ali Asghar gave life, Qasim gave, all the companions were martyred. Why? For the sake of some particular virtue that must sustain. Is it in me or not? So when we weep, there must be two emotions together. One, that we try to create within us that for which Imam Husayn gave his life. Second, we must also prepare ourselves to stand up for the cause whenever occasion arises. You cannot compromise on matters of faith. If we sit down to compromise on matters of faith, that means we haven't understood Karbala. When faith calls you, rise, rise. If Allah has gifted you with pen, write. If Allah has gifted you with tongue, speak. If Allah has given you wealth, spend. If Allah has given you youth, give. If Allah has given you strength, use. For Islam and for all that Islam represents, don't keep quiet. Because Imam Husayn taught us this, that if it means giving life, one gives life. This is the meaning of the tears will excite us that this must not happen, that I am today crying for the chadar of Janab Zainab. Am I not? I am crying for the chadar of Janab Zainab. Has it ever dawned upon me while I am crying for the chadar that was taken away? Has it ever dawned upon me that my daughter and my wife is not wearing each other? Has it dawned upon me? If I really consider it very, very bad, unjust, something which should not have occurred, as a woman, as a mu'mina, leave aside for men, the mu'mina who is crying for the child of Janab Sakina and Janab Zainab, it is enough to give her a lesson that if I do this, from tomorrow, from tonight, the night of Ashura, it is my appeal, humble appeal, to all of you and to myself, to my nafs, for all the shortcomings that we all have. There is nothing like holier than thou attitude, I repeat. I say all of us. If tonight some ladies, I know that I cannot say, some ladies who have even never cared to cover their hair when they come to Imambara, leave aside outside. At least in the Imambara, where our faith says that Bibi Fatima is there. There is no musibah, there is no majlis, even in our homes, without Bibi Fatima being there. You have a majlis at home, Fatima Zahra is there. You have a majlis in Imambara, Janab Sayyida is there. And in some riwayah, the Prophet is there and the Panjatan are there. They are your hosts, we are their guests. Tonight especially. Now, those ladies who would not care even keeping pacheri on their heads in Imambara or outside and show the hair, for which the Prophet says that the lady who shows her hair to na mahram is incurring the displeasure of Allah at every step that she walks till she reaches home. Why do this? Why can't we say that tonight, oh Imam Husayn, you raise your hand in the heavens, and we raise our hand wherever we are. And here is a renewal of a pledge. Mawla, I as a mu'minah, I as a woman who believed Khadija and Fatima Zahra, I who have believed La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, I as the Azadar of Karbala for years, I raise my hand and I say, Mawla, from tonight it is hijab for me, and it is hijab forever. It can happen. And that is the meaning of Ashura. That is the teaching of Ashura. That is why we are here tonight. So there are two things.
Karbala has two dimensions. A dimension wherein there is purpose involved, and a dimension where there is an emotional offering involved. The dimension of emotional offering is that we have sat here to mourn, to grieve that which has happened, which really moves even the stony heart. And the dimension of purpose is that it must be followed, and that it must be accepted, and it must be emulated, so that we see the effect of Karbala in our daily lives. There is a common and very famous phrase. The phrase has become famous now. After the revolution of Iran, we hear this phrase being cited very, very often, that kullu ardin Karbala wa kullu yawmin Ashura, that every land is Karbala and every day is Ashura. But actually this is not a new thing. This was one of the lines in the poem cited by Abu Basir in presence of Imam Ja'far Sadiq al-Islam. When Imam told him to recite a new Marsiya in that Muharram, he recited this and he said, Ya Ibn Rasulillah, I have said a Marsiya, Kullu yardin Karbala wa kullu yawmin Ashura. Every land on earth is Karbala and every day is Ashura, which has now been revived, and the ulama are telling us, and they are telling us the truth. This Vancouver and this particular Imambara where we are sitting is Karbala. And this day and every day of our life is Ashura, because at every turn and at every experience that we have, and in every situation that we confront, there is only one question: are we with Imam Husayn or with Yazid? If we are with Imam Husayn, then it is Ashura, and if it is Yazid, then of course it is just a tradition. May Allah grant us that wisdom to follow Ashura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Shab-e-Ashur. آج کی وہ رات، جس رات کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت البقیع میں اپنے مرکز میں نہیں، بلکہ آج کربلا میں ہیں، اور ملائکہ بھی کربلا میں ہیں، اس لیے کہ آج سید الشہداء کی مزار مبارک کی کے طواف میں مشغول ہیں۔ آج ہمارے بارویں امام زمانہ علیہ السلام غم میں، یہ آج کی وہ شب ہے اور کل کا وہ دن ہے کہ اس میں اسلام اور حیات اسلام اور بقائے اسلام کا راز ہے۔ عاشور کی جب شام آئی اور امام حسین علیہ السلام نے ایک رات مانگی ہے عبادت کے لیے، جس کو میں کہہ چکا ابھی انگریزی میں، ساری رات سارے لوگوں جتنے کے اصحاب تھے امام کے اور خود امام اور بیویاں خیمے میں عبادت کر رہے۔ تاریخ کہتی فکان دویہم کدوی النحل، یعنی ان خیموں میں سے تسبیح کی آواز اس طرح بلند ہوئی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز بنبنانے کی چھتے سے باہر آتی ہے۔ ہر خیمے سے تسبیح و تقدیس کی آواز، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، رکوع و سجود کی آواز شروع تک۔ اس لیے کہ مولا نے عبادت کے لیے مہلت مانگی ہے۔ اور جب شام ختم ہوئی اور جب رات نمودار ہوئی تو ابن سعد نے شمر کے ساتھ ایک امن نامہ بھیجا، ایک خط بھیجا جس کو کہتے ہیں امان نامہ، یعنی امان نامہ سے مراد کہ آپ کو ہم امان دیتے ہیں۔ 4 آدمیوں کے نام امان نامہ لے کر شمر آیا۔ جب خیام حسینی کے قریب آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا عباس اور عباس کے بھائیوں آؤ کہ میرے پاس تمہارے لیے خط، اور شمر وہ خط لے کر آیا
اور اس نے یہ کہا کہ عباس آپ کے لیے، آپ کے بھائی عبداللہ کے لیے، آپ کے بھائی جعفر کے لیے اور آپ کے بھائی عثمان کے لیے میں امان نامہ لے کر آیا ہوں کہ آپ اس سے امان میں ہیں، آپ چلے جائیں، آپ کے ساتھ کوئی تعرض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی ماں ام البنین ہمارے خاندان سے ہے۔ یہ امان نامہ حضرت ابوالفضل عباس کے نام آیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ عباس کو بلایا گیا ہے، مگر مولا اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلے، خاموش دیکھ رہے ہیں۔ ابوالفضل عباس نے ایک مرتبہ امان نامہ پڑھا اور کہا شیمل امان نامہ میرے لیے ہے، فاطمہ کے فرزند کے لیے نہیں ہے، ہمارا سید و آقا کے لیے نہیں ہے، جناب زینب و ام کلثوم کے لیے نہیں ہے، میرے لیے امان نامہ اس لیے کہ میں تمہارا دور رشتے سے بانجھا ہوتا ہوں اور میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، خدا کی لعنت ہو تمہارے اس امان نامے پر۔ حضرت عباس نے اس امان نامے کو چاک کر کے پھینکا، مولا خیمے میں پھینک کے عباس واپس آئے اور سیدھے مولا کے خیمے میں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھائی کو دیکھا اور کہا عباس بلایا تھا؟ کہا مولا تو بلایا تھا شیمل۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میرے واسطے اور میرے بھائیوں کے واسطے امان نامہ لے کر آیا۔ کہا اچھا تو عباس جاؤ گے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ عباس جاؤ گے، اور عباس نے ایک مرتبہ چہرہ جھکایا اور کچھ کہا نہیں، اور خیمے کے پیچھے آئے اور ایک مرتبہ نجف کے سامنے منہ کیا اور کہا بابا آپ نے وصیت کی تھی تو میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا، اور اب آقا پوچھ رہے ہیں عباس جاؤ گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آج عباس یہ سنے؟ کربلا کی خاک اٹھائی مولا نے عباس نے اور اپنے سر پہ رکھ کے کہا کیا آقا حسین مجھے نہیں چاہتے کہ میں اپنی جان فدا کروں؟ اور مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ تھام کے کہا عباس میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، میں صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہا مولا کوئی بات تھی کہ فاطمہ اور فاطمہ کی آل کے لیے امن نہ ہو اور ہمارے لیے امن ہو، اور اس طرح سے عباس چلے آئے۔ آج کی رات مصلی پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، سجدے پر سجدے ہو رہے کہ جناب زینب تشریف لائی اور کہا بھیا میں بھی نماز پڑھتی ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، بھیا اس خیمے کے پیچھے کسی ایسی بیوی کی رونے کی آواز آتی ہے کہ میں جب سجدے میں ہوتی ہوں اور رونے کی آواز بلند ہوتی ہے تو کلیجہ میرا ہل جاتا ہے، بھیا یقین سے کہتی ہوں کہ اس طرح سے بلبلا کے وہ روتی ہے خاتون جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو، کلیجہ میرا ہل جاتا ہے، بھیا یہ آواز آپ نہیں سنتے؟ اور مولا نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا زینب کیا زمانہ آیا ہے فاطمہ کی آواز نہ پہچانی؟ ارے یہ تو ماں فاطمہ ہے، میں بھی سنتا ہوں اور تو بھی سنتی ہے، یہ نوحہ کرتی اور کہتی ہے حسین ماں کربلا میں آ گئی ہے، حسین ماں کربلا میں آ گئی ہے، زینب صبر کرو۔ بس دوستو آج میں وہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شہادت ایسی کہ جس شہادت کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ہے، اور وہ شہادت ہے شہادت شیر خوار علی اصغر۔ ایران میں کچھ زمانہ پہلے یہ عادت تھی کہ وہ کربلا کے کچھ نظاروں کی شبیہ کرتے تھے، سب کی نہیں، کبھی خیموں کے جلنے کی، کبھی بیویوں کی اسیری کی، کبھی امام حسین کی شہادت کے بعد کی نظارے۔ ایک سال انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم علی اصغر کی شہادت اور کس طرح سے تیر اور ملانے کمان میں جوڑ کر پھینکنا چاہا اس وقت تک کی شبیہ بتائیں، تاکہ لوگوں کی ذہن میں یہ آ جائے کہ کیا ظلم ہوا ہے۔ تو ایک سید ضعیف کو لے آئے اور ایک چھوٹا سا سید کا بچہ شیرخوار کو لے آئے، مگر پوری بستی میں، چھوٹی سی بستی میں ہر ایک سے کہا کہ ملا بنو گے، تیر کمان میں جوڑو گے، اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ ہم سے نہ ہوگا،
ایک یہودی کو بستی کے باہر سے لے آئے جو کربلا سے واقف تھا. اس کو کہا گیا کہ دیکھ یہ سامنے خیمہ ہے, یہاں ایک سید نکلے گا, اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہوگا, تجھے کچھ کرنا نہیں, تجھے محض یہ تیر لے کمان میں جوڑ کے دکھانا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. اور اس کو سمجھا نہیں وہ, اس نے کہا ٹھیک ہے. بڑے ادھر عاشور کا دن آیا اور وہاں ایران کی اس بستی کی گرمی میں وہ سید ایک مرتبہ خیمے کے دروازے سے نکلا اور بچے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. اب وہ یہودی کو معلوم ہے کہ کہے گا کیا, اس کو تو کہا گیا تھا کہ تیر کمان میں جوڑ لو. سید نے اتنا کہا, کسی ملت میں کسی مذہب میں یہ بچہ گنہگار نہیں, کیا اس کو پانی پلا سکو گے؟ بس یہ سننا تھا کہ اس یہودی نے ایک مرتبہ تھرا کے کہا یہ تو پانی مانگتا ہے, ارے یہ تو بچے کے لیے پانی مانگتا ہے, ارے میرے سینے میں انسان کا دل ہے, پتھر نہیں ہے, میں کیسے چیز دکھا سکتا ہوں. ایک مرتبہ کمان کو گھٹنیوں کے بل توڑ کے بھاگا یہ کہہ کر کہ میں انسان ہوں, اور ایک مرتبہ مجمع رونے لگا اس لیے کہ کربلا میں وہ حرملا کا جگر تھا کہ جس میں انسانیت نہ تھی, اور خود حرملا کہتا ہے. اب جو میں مصیبت پڑھتا ہوں وہ حرملا کی زبانی پڑھوں گا, اس دشمن کی زبانی پڑھوں گا جو اس نے مختار کے دربار میں کہا. آپ میرے ساتھ رہیے, کافی ہے جگر کو ہلانے کے لیے اور دل کو پارا پارا کرنے کے لیے. کیا مصیبت عظیم. مختار نے حرملا سے یہ کہا تھا, حرملا کبھی کربلا میں تو رویا کہ نہیں رویا؟ اتنی مصیبت ہوئی, کبھی تیرا دل نرم ہوا کہ نہیں؟ کبھی تیرا جگر نرم ہوا, کبھی دل پسیچا, کبھی رونا تجھے آیا ہے کہ نہیں؟ تو حرملا نے کہا کہ میں 2 جگہ پہ رویا ہوں, اور پورا دربار سن رہا ہے. حرملا کہتا ہے کہ 2 جگہ پہ میں رویا ہوں. کہا مختار سن سکو گی؟ سن سکو گی تو میں کہتا ہوں. دیکھو مختار, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں عبا کا سایہ کیے ہوئے کوئی چیز اٹھا کر. تو لشکریوں نے کہا کہ حسین اب قرآن لا رہے ہیں, شاید کہ قرآن کے وسیلے سے مانگیں گے کہ پانی پلاؤ. مگر جب حسین نے عبا کا سایہ ہٹایا تو ہم نے دیکھا کہ 6 مہینے کا بچہ. بلند کیا اور کہا علی اصغر, میں نے حجت تمام کی, تو بھی اپنی حجت تمام کر. اس چھوٹے سے بچے نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا جب شروع کی ہے تو اس وقت ہم سب روئے, بلکہ لشکر میں کچھ لوگ تو پیٹ تھام تھام کر, جگر تھام تھام کر, چہرے پھرا پھرا کر روئے. ایسے میں مجھ کو ابن سعد نے کہا کہ قطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, اس لیے کہ یہ اب پورے لشکر میں ایک انقلاب پیدا ہونے والا ہے. علی اصغر کو دیکھ کر اب لوگ رو رہے ہیں. تو اے مختار, میرے ترکش میں 3 تیر تھے, خود کہتا ہے میرے ترکش میں 3 تیر تھے. میں نے کمان اتاری اور میں نے کمان میں تیر جوڑا, مگر اس وقت امام حسین نے بچے کو زمین پر لٹایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر تم کو بھروسہ نہیں اور تم سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا, تم خود آ کر بچے کو پانی پلا لو. اور اس وقت جب کسی نے پانی نہیں دیا تو میں نے جب تیر مارا ہے تو امام حسین علیہ السلام بچے کو اٹھا رہے تھے تو تیر خطا ہو گیا. ابن سعد نے میری طرف دیکھ کے کہا, حرملا تیرا تیر کبھی خطا تو نہیں ہوتا, یہ کیا بات ہے؟ سامنے تو چھوٹا بچہ ہے, کوئی دیوار نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی سورما نہیں ہے, کوئی پہلوان نہیں ہے, آخر کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت تیر گیا ہے جبکہ حسین بچے کو زمین سے اٹھا رہے تھے, اس لیے نشانے پر نہیں لگا. میں نے دوسرا جب تیر اٹھایا ہے امیر مختار تو میرا ہاتھ لرزنے لگا. جب ہاتھ لرزنے لگا تو ابن سعد نے پہلے سے کہا,
اے ہرملا اب تو تیرا ہاتھ بھی لرز رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا ابن سعد تیری نظر تو اس بچے کی گردن پر ہے اور میرے ہاتھوں پر ہے، ذرا اونچا ادھر یہاں میں کھڑا ہوں چلا تو میں دکھاؤں کہ خیمے کے دروازے پر ایک پردہ پوش بیوی کھڑی ہے، جگر کہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ بچے کی ماں ہوگی جو انتظار کر رہی ہے، اور یہاں سے تیر گیا۔ آئے امیر مختار میری آنکھوں میں آنسو تھے اور تیر سن کرتا ہوا جب لگا ہے علی اصغر کی گردن سے اور امام حسین کی کمر سے پیوست ہوا، ارے مختار ان آنکھوں نے دیکھا بچہ ایک مرتبہ ہمت کے باپ کے ہاتھوں میں الٹ گیا اور 2-4 قطرے خون کے جو نکلے ہیں حسین نے داڑھی پر مل کر کہا ہاکذا القا جدی رسول اللہ، میں اپنے جد کو یوں جا کے ملاقات کر کے علی اصغر کے خون ناحق کے قطرات دکھاؤں گا۔ حسین ابن علی بچے کو لیے ہوئے اب آ رہے ہیں خیمے کی طرف، خیمے کی طرف آئے، کچھ قدم آگے بڑھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر واپس آئے، پھر کچھ قدم گئے خیمے کی طرف اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر واپس آئے۔ اسی کی تو کل ہم شبیہ کریں گے، عاشور کے دن 7 مرتبہ ہم جائیں گے انا للہ اور واپس آئیں گے و انا الیہ راجعون۔ آئے امیر مختار یہاں پر حرملہ کہتا ہے کہ جب میں نے حسین کی یہ بیچارگی دیکھی تو میرے تصور میں یہ آیا کہ یہ حسین ماں کو کیسے کہیں گے کہ بچے کی کیا حالت ہوئی ہے، تو میں بیٹھ کر رویا، ہائے حسین کی بے کسی۔ اب تو لمحوں کے لیے میری طرف نگاہ کیجیے اور بس رونے کے لیے کافی ہے۔ مولا بچے کو لے کر آئے، تاریخ صحیح یہ ہے کہ بچے کو لے کر آئے، بچے کا کپڑا لے کر آئے، یہ خیمے کا دروازہ ہے اور ادھر امام حسین کھڑے، ماں منتظر ہے، ماں کہہ رہی ہے کون رباب، مگر چونکہ جناب زینب بھی تھی اس لیے جناب زینب کی عزت اور احترام کی بنا پر زینب دروازے پر تھی اور زینب کے پیچھے ماں کھڑی تھی رباب، اور امام حسین پہنچے، چہرہ رکھا سامنے اور اتنا ہی کہا زینب یہ امانت لے لو، بس یوں بچہ دیا ہے اور ماں پیچھے کھڑی ہے۔ زینب نے کپڑا ہٹایا اور پیچھے سے آواز آئی منیا منیا مثلو کا ینحر، اے میرے فرزند کیا تم جیسے بچے کو بھی نحر کرتے ہیں، کیا ذبح کرتے ہیں؟ ایک کوہرام برپا ہو گیا، حسین کا جگر تھا، ایک مرتبہ دیکھ کے کہا رباب بچے کو سنبھالو تو، بچے کو سنبھالو تو، اور رباب کا ہاتھ تھاما اور کہا میرے ساتھ چلو، اپنی چادر سنبھالو اور بچے کو سنبھالو، اور بچے کو لے کر علی اصغر کا کی میت ہاتھ میں ہے، خیمے کے پیچھے آئے، خیمے کے پیچھے آئے، ذوالفقار نکل اور ایک ننھی سی قبر کھولی، بس اے رونے والی بہنوں، اے ماں رونے والے باپ اور بھائیوں، اتنا آسمان نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ بوڑھا باپ قبر کھود رہا ہو اور ماں کے ہاتھ میں ایک ایسی میت ہے کہ جس کا اگر